آبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علماء ذی احتشام، محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک جز آپ کے سامنے پڑھا۔ گرامی القدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں وراء الورا ہیں۔ حضور کی شانوں کے کیا کہنے کہ ہم جیسا کوئی بندہ کھڑا ہو کر حضور کی شان بیان کرے تو کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور حضور کی سیرت پہ لکھنا شروع کر دیا جائے تو حضور کی سیرت کا ایک باب مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی حضور کی اتنی شانیں ہیں جہاں رب نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں محبوب کے ہاتھ کو فرمایا جا رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب کی گفتگو کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محبوب یہ جو آپ بولتے ہیں آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ آپ کی زبان پہ کلام خدا بولتا ہے۔ محبوب کی رفتار کے بارے میں فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جس شہر پاک کے اندر محبوب کے قدم مبارک لگے، قدمین مبارک لگے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے محبوب آپ کے قدمین کی نسبت اس شہر مکہ کے ساتھ ہوگی۔ تو جہاں اس نبی کی اتنی شانیں خود اللہ بیان فرما رہا ہے وہاں میں اور آپ اور زید اور بکر کیسے حضور کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہزار بار باشاہم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت، اگر ہزار بار بھی اگر ہم اپنے منہ کو مشک و عنبر کے ساتھ دھو کر حضور کا نام اس میں گرامی لینا تو پھر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بلکہ شیخ سعدی نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ یہ آیت کریمہ کا جو میں نے ایک مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، اسی کا ترجمہ تھوڑا سا کر کے پھر تھوڑی سی اصلاحی دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک بالسماء، اے محبوب پاک آپ کا چہرہ انور کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلا نولینک، ہم ضرور میں ضرور پھیر دیں گے قبلۃ، آپ کے قبلہ کو ترضاہا، جس طرف آپ کی مرضی ہوگی۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا جو فلسطین کے اندر آج یہود و نصارہ کے قبضے کے اندر ہے۔ کتنے ہزار انبیاء کا وہی قبلہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد مبارک ہوئی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور جب آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو 17 ماہ بعد یہ قبلہ کی رخ چینج کرنے کا حکم ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا کہ کاش کہ ہمارا قبلہ اس کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو بارہا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک نماز کے اندر آسمانوں کی طرف بلند کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت خوش آمدید کہتے ہیں علماء کرام کو۔ توجہ میری طرف، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں محبوب آپ کا چہرہ انور کا بار بار اٹھنا آسمانوں کی طرف ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ علماء لطف لیجئے گا اس جملے کا کہ لفظ نرا مضارع کا صیغہ استعمال ہوا۔ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ قد رأینا، ماضی نہیں، جیسے زیر حال کا
تقاضا تھا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ بات کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے ہم قصہ ماضی بنا کر بیان کریں، بلکہ آپ محبوب آپ کے چہرہ بددعا کا بار بار اٹھنا چشم قدرت اس بات کا نظارہ کر رہی ہے۔ اور اے محبوب آپ کی جدھر رضا ہے، آپ جدھر چاہتے ہیں ہم ادھر آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ قبلہ ترتا کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ گرامی القدر حضرات، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میلادی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نمازی بن جائیں۔ ابھی بھی نماز پڑھ کے جب ہم مسجد سے نکلے تو علامہ صاحب کے ساتھ میری یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر ہم گھر کے اندر 7 فرد افراد ہیں، 8 بندے ہیں، اور میں میلاد کرانے والا بندہ ہوں، اگر میں خود نماز نہیں، اتنی بڑی محفل سجانے کے بعد بھی اگر میں خود نمازی نہ بن سکا تو پھر وہ کیا ہماری کیا مقصد؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عمل کی دنیا کے اندر آئیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رسمن نہ آیا کریں کہ بس فلاں صاحب نے، حاجی صاحب نے، چودھری صاحب نے، راجہ صاحب نے بلایا ہوا ہے، بس چلیں، حاضری ہے چلیں گے۔ یہ ایک ہم نے رواج بنا لیا، رواجن۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہم میلاد پڑھنے والے، اور ایک میلاد کروانے والے، اور ایک آپ میلاد سننے والے۔ میں جہاں جاتا ہوں، میں سے برات ہم جتنے بھی علماء ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جب ہماری نیت ہوگی کہ ہم جائیں گے، ہمیں وہاں سے اتنا بڑا لفافہ ملے گا، اتنی ہماری خدمت ہوگی، اور جو کرانے والا ہے اس کی نیت ہے کہ میری بڑی بلے بلے ہو جائے کہ راجہ صاحب نے بڑا، یا چودھری صاحب نے، یا رانا صاحب نے بڑا میلاد کروایا ہے۔ اور جو آپ آئے ہیں وہ گھر سے ہی رابطہ کر کے آتے ہیں کہ مینیو کا کیا انتظام ہوگا۔ جب تینوں کی نیت خراب ہے، سنانے والے کی بھی نیت خراب، کرانے والے کی بھی نیت خراب، اور سننے کے آنے والے کی بھی نیت خراب، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی دعا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک قول سنا کر ختم کرتا ہوں، علماء بیان کریں گے کہ تمام لوگ مردہ ہیں، زندہ علم والے ہیں، زندہ علم والے، اس لیے کہ علم والوں کی رب تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بڑی شان بیان کی، اور حدیث مصطفیٰ میں بھی علم والوں کی بڑی شان آئی ہے۔ زندہ علم والے ہیں، اور فرمایا کہ سارے علم والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں عمل والے ہیں۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، چپے پہ اسے سجدہ کیا، بڑا علم تھا اسے، اور اپنے علم پہ اسے بڑا ناز تھا۔ اور یہ بھی نہ سمجھ لیا کرے کہ فلاں بندے کو بڑا علم ہے، فلاں بندے کو وہ علم ہے۔ علم ہونا اور ہے، علم کے ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا سارے علم والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں عمل والے ہیں، اس لیے کہ عمل والوں کی بڑی شان بیان ہوئی۔ یہ عمل ہی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ یہ عمل ہی تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک قصاب کے پاس جب حکم ہوا کہ جنت میں تمہارا پڑوسی وہ ہوگا، اور چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ میں پوچھوں اور دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے ایسا، یہ عمل تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی آئے، دروازے پر دستے، حضور نے فرمایا آنے والے کو مبارک دو اور جنت کی بشارت دے دو، آنے والے کو مبارک دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ جب کھولا دیکھا حضور کے ایک انصاری صحابی ہیں، سادے سے کپڑے پہنے، وضو کیا، اور یہ کپڑے بھی گیلے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور کی بات برحق تھی، شک بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ کون سا عمل ہے اس بندے کا۔ پہلا دن ہوا، دوسرے دن آئے، پھر حضور نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہی صحابی کھڑی ہے۔ تیسرے دن پھر آئے،
جب دستک کو حضور فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، دروازہ کھولا پھر وہی صحابی ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جا کر ان کا عمل تو دیکھوں کہ کون سا عمل کرتے ہیں یہ۔ گرامی قدر، جس عمل سے ہم آج بہت دور ہیں، حضور سے اجازت لے کر ساتھ چل دیے اور کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، چلے گئے ان کے گھر رہے، دیکھا ان کا معمول ویسے بس وہ نماز پڑھتے ہیں، کھیتی باڑی کیا، اپنا کام کاج کیا اور کوئی خاص عمل کوئی نہیں۔ تو پوچھا آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رحمت عالم نے آپ کو 3 بار جنت کی بشارت دی؟ تو عرض کی کہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، پر جب صبح اٹھتا ہوں ایک بار دل کی طرف ایسی نظر کرتا ہوں کہیں میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی قدورت، کوئی عناد، کوئی حسد تو نہیں ہے۔ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل صاف ہوتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ سارے علم والے گھاٹے میں فائدے عمل والے ہیں، عمل والوں کی بڑی شان ہے۔ اور پھر وایا سارے عمل والے بھی خسارے میں ہیں، فائدے میں اخلاص والے ہیں۔ علم بھی آ گیا آپ کے پاس، عمل بھی آ گیا، نمازیں بھی ہوگی، آپ پڑھتے ہیں نمازی بھی ہوگے، آپ تہجد گزار بھی ہوگے، لیکن اخلاص کی دولت نہ آئی، مسجد سے باہر نکل کر پھر ہم نے فتویٰ لگا دیا یہ جو باقی ہے ساری فارغ ہے، ہم ہی جانتی ہیں باقی سارے فارغ ہے۔ جو یہ دل کے اندر خیال آیا، مفہوم حدیث ہے، ایسی نماز مسجد کا دروازہ کراس کرنے سے پہلے پہلے حکم ہوتا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹو اور اس کے منہ پہ دے مارو۔ اللہ ہمیں عمل کے ساتھ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی القدر حضرات، امام غزالی علیہ رحمہ نے اسرائیلی روایات میں سے ایک بات لکھی کہ ایک بندہ تھا کہ اس نے سنا کہ فلاں علاقے کے اندر لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے، تو اس نے نیت کی کہ میں جا کر اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں، برائی کا اڈا ہی ختم کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ جب وہ کلاڑا لے کر چلا تو راستے میں شیطان انسانی شکل کے اندر مکالمہ ہوا، کہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے جی فلاں جگہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، جس طرح اصل آج کل کرنے ہیں، جڑا کوئی بڑا پرانا پلائی نہ بوٹا جنڈے نہ بوٹا پر 2 لیرا بننی چھوڑ او پھر سڑا او بھی سڑا بیت المقدس بڑی جانا، اللہ معاف کرے۔ جہلیت اور ضعیف الاعتقادی اتنی، یہ بوٹا نہ کٹے ہوئے بڑا ڈاڈ آیا تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں برائی کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ مکالمہ جب ہوا، بحث مباحثے دلیلیں دی، وہ نہیں مانا۔ اب بات آتھا پائی پائی جب لڑائی جھگڑے پہ آئی تو اس بندے نے جو خلاص نیت کے ساتھ جا رہا تھا شیطان کو نیچے گرا لیا، دبوچ دیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑو، میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، یہ گھر جاؤ وظیفہ کرو، تو اپنا اللہ اللہ کرو، جاؤ یہ 2 نفل پڑھو، یہ وظیفہ کر کے سو جانا، صبح اٹھو گے تو سرانے کے نیچے سے 2 درہم ملیں گے۔ نے کہا بھائی میرے تو باغ لگے، کیا لوڑی پوری ٹوکاڑا پھڈا کھنے واسطے جیسا آسان ہے، ٹھیک ہے پڑھنا تو پڑھا جی، کیا لوڑی آخری نہیں۔ باخری یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ڈنڈے سے برائی کو روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو پھر منہ سے کہے کہ یہ برا کر رہا ہے، تو ہم اس درجے سے بھی نیچے چلے گئے۔ تیسرا درجہ ہے کہ دل میں برا، تو آج سامنے علل اعلان گھروں کے اندر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے لیکن ہم دل کے اندر بھی برا، ہم اس درجے سے بھی نیچے گٹیا ترین چلے گئے۔ اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسے کہا کہ میرے تو باغ لگے، چلا گیا، بس نفل پڑے، رات کو پہلی رات آئی، وظیفہ کیا، سو گیا، صبح اٹھا دیکھا واقعہ تن سرانے کے نیچے سے 2 درہم ملے۔ وہ شیطان رکھ کے چلا گیا، خوش ہو گیا۔ دوسرا دن پھر آ گیا، پھر پڑے، پھر مل گئی، تیسرے دن پھر مل گئی۔ جب چوتھے دن اٹھایا تو دیکھا خالی، پھر کلاڑا اٹھا کر پھر چل پڑا، برائی کی جڑ کاٹنے نہیں جا رہا۔ آج پھر وہاں پہ وہ شیطان انسانی شکل، پھر بحث مباحثہ مکالمہ ہوا، دلائل ہوئے، بات آتا پائی پائی۔ آج شیطان نے اٹھا کر نیچے پھینکا اور شیطان اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ پہلے دن تو میں نے تجھے گرا لیا تھا، آج تو نے مجھے گرا لیا، وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس دن تو جا رہا تھا خالصتاً اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے تو جا رہا تھا، اور آج تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا بلکہ تو آج اپنے 2 درہم کے لیے جا رہا ہے۔ گرامی قدر، جب عمل میں اخلاص نہیں رہتا تو وہ عمل بھی منہ کا دے مار دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق۔
اخلاص آئے گا تو کام بن جائیں گے. گرامی القدر حضرات، یہ ساری نیت پہ ہوتا ہے نا. میرے نبی علیہ السلام کے ایک غلام نے اپنا مکان بنوایا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا اگر آپ آئیں گے تو قدم رنجا فرمائیں گے تو برکت ہو جائے گی. حضور آئے تو حضور نے پوچھا میرے غلام یہ سامنے جو روشن دان ہے یہ کس نیت سے بنوایا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ ادھر سے ہوا آئے گی تازی. کارن فرمایا وہ میرے غلام ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، ہوا نے آنا ہی آنا، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا. اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ ادھر سے بلال اذان کہیں گے تو اذان کی آواز آئے گی، یہ مکان جب تک رہتا تجھے اس کا ثواب ملتا رہتا. اللہ ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.